پروگرام فور سائٹ کے اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے خطے کی صورتحال کے حوالے سے، اس تناظر میں کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایشیائی خطے میں بالخصوص امریکہ کا جس طرح سے اثر و رسوخ بڑھا ہے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے اور سعودی عرب کے ساتھ دوستانہ مراسم بنانے کے بعد اب موجودہ صدر جو بائیڈن کیا اسی پالیسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو ٹرمپ چھوڑ گئے ہیں، یا ان کا اپنا کوئی طریقہ کار مختلف ہوگا؟ سعودی عرب اور ایران میں تعلقات کے حوالے سے جس طرح سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے بغداد میں، اور گو کہ ابتدا میں دونوں ممالک کی جانب سے اس بات کو ڈینائی کیا گیا اور ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ ایسا کوئی بات چیت کا سلسلہ ہے، کوئی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی، تاہم اب دونوں ہی ممالک کے سربراہان کی جانب سے اس بات کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر، جس طرح سعودی عرب کے محمد بن سلمان نے یہ کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت یا تعلقات میں بحالی خطے کے لیے بہتری ایک جو ہے وہ پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ اسی طرح سے ایران نے بھی سعودی عرب کے اس پیش قدمی کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں سعودی عرب کی اس بات کا اور چاہیں گے کہ تعلقات بہتر ہو سکے۔ ماضی میں جس طرح سے کشیدگی رہی ہے ایران اور سعودی عرب میں مختلف وجوہات کی بنا سے وہ ختم ہو سکے۔ کیا کچھ ہوگا اس مذاکرات میں اور کیا طریقہ کار طے پائے گا تعلقات کی بحالی کے حوالے سے؟ کیا شرائط ایران اور سعودی عرب کی ہوں گی؟ ساتھ ساتھ امریکہ کا کیا مفاد وابستہ ہے، وہ کیوں چاہتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے مابین تعلقات بہتر ہو جائیں؟ اس کے علاوہ جس طرح سے ہم نے کہا کہ عراق میں مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو عراق کا بھی یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں مفاد وابستہ ہوگا جو وہ ایک ثالث کا کردار ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ یمن میں جاری جنگ کیا ان مذاکرات کے نتیجے میں ختم ہو سکے گی اور وہاں پر ایک طویل عرصے سے جو آگ و خون کا کھیل جاری ہے وہ ختم ہو سکے گا یا نہیں؟ اس پر کچھ بات چیت کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں ایران سے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر راشد عباس نقوی ہمیں جوائن کریں گے، ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ تہوار اپنا ہو تو لباس بھی اپنا ہی ہونا چاہیے۔ شہسوری پیش کرتا ہے امریکہ میں دیدہ سے مشرقی ملبوسات کی مکمل ویرائٹی، وہ بھی مناسب اور کم قیمت پر۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے علاوہ قومی اور مذہبی تہوار کی مناسبت سے اعلیٰ معیار اور منفرد ڈیزائن کے تیار ملبوسات آپ سے صرف ایک کال کی دوری پر۔ اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے آج ہی رابطہ کیجیے 9085108148 7322363788۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے بات ہو رہی تھی سعودی عرب اور ایران کے مابین کشیدہ تعلقات میں بہتری کے آثار کچھ نمایاں ہوئے ہیں اور بات چیت کا آغاز ہوا ہے۔ مذاکرات کس حد تک کامیاب ہو سکیں گے اور کس طرح سے ہم تعلقات بہتری کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھیں گے، اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایران سے ڈاکٹر راشد عباس نقوی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، وقت دیا آپ نے پروگرام کے لیے۔ یہ بتائیے گا راشد صاحب کہ بات چیت تقریباً 5 سال قبل سفارتی تعلقات کے خاتمے کے بعد شروع ہوئی ہے، تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہلے ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیجئے کہ کیا کچھ وہ وجوہات تھیں، کیا ریزنز تھے جس کی وجہ سے تعلقات کے درمیان جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ رابطہ منقطع ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایران سعودی تعلقات جو صرف اس میں اسلامی انقلاب کی کام کے بعد کے اس عرصے میں دیکھیں گے تو پھر زیادہ بہتر انداز سے آپ اس کو درک کر سکیں گے۔ اور تھوڑا سا اور آپ کو ہسٹری میں جانا پڑے گا کہ امریکہ کی جو مشرق وسطیٰ کے اندر ایک پالیسی تھی جس کو یہ 2 پلر پالیسی کہتے تھے، کہ مشرق وسطیٰ کے اندر وہ کہتے تھے ہمارے 2 پلر، سعودی عرب ہے اور ایک ایران ہے۔ ایک کو اقتصادی مسائل کے لیے، اقتصادی ضروریات کے لیے جس سے استفادہ کرتے تھے، اور ایک سے جو ہے وہ فوجی نوعیت کے جو مقاصد تھے۔ تو ایران اور سعودی عرب 2 پلر تھے، لیکن 1979 کے بعد ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد وہ پلر جو امریکہ
قرار دیتے تھے وہ ستون کی مخ آ گیا اور عراق انقلاب امریکہ انقلاب بنا. تو جسے نکلا کہ جن پہ امریکہ کرتا تھا بالآخر صورتحال نہیں رہی, سارے کا سارا بھروسہ مشرق وسطیٰ کے اندر سعودی عرب پہ کرنا پڑا. تو انقلاب کے بعد سے لے کے آپ سمجھیں کہ مسلسل نشیب و فرح ہیں, اور اس میں کئی بڑی حساس طرح کی پوزیشنیں رہی ہیں. جب صدام نے ایران کے خلاف جب جنگ وقت بھی سعودی عرب جو ہے وہ صدام کے ساتھ کھڑا تھا. پھر امریکن نے جتنی سینکشنز لگائیں اس میں بھی سعودی عرب امریکہ کے ساتھ تھا. ابھی حال ہی میں اگر دیکھیں تو اسرائیل کے عنوان ایران کی بڑی واضح اور بڑی سخت پالیسی ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی کسی صورت میں بھی اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے اور فلسطین کے ایشو پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اس پہ بھی سعودی عرب نے جو ہے وہ پرو اسرائیلی ہمیشہ موقف دیا ہے, اور اس کے جو قریبی اطاعتی تھے بحرین اور مراکش نے عراق کو تیار اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم. اس اندر عراق کے اندر, شام کے اندر, لبنان کے اندر جو ریزسٹنس بلاک ہے جس کی میں سمجھتا ہوں کہ مرکزیت ایران ہے, اس کے خلاف بھی سعودی عرب کے مختلف اقدامات سامنے رہے ہیں. تو یہ ایک طویل ماضی ہے, اور اس کو تاریخی لحاظ سے بھی عرب اور عجم کی بات بھی کبھی کبھی کی جاتی ہے کہ یہ ایک ماضی کا ایک جب سلطنت عثمانیہ تھی اور اس کی جو شیرازہ بکھرا تو اس کے بعد کی جو نئی صف بندی ہوئی تو اس کے اندر بھی سعودی عرب اور ایران کبھی ایک ساتھ نہیں رہے. تو یہ تو ایک مجموعی طور پہ ماضی کا ایک حصہ ہے. لیکن اس وقت جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ابھی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں تو اس کے یقیناً کچھ مقامی اور علاقائی ایسی تبدیلیاں ہیں, امریکی حکومت میں تبدیلیاں ہیں میں دیکھنے کی. اچھا, مختلف آپ نے وجوہات بتائیں کہ جب ایران اور سعودی عرب اس وجہ سے ساتھ ساتھ نہیں چل سکے. اب ہم اگر دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے خطے میں امریکہ کا اثر و رسوخ موجود ہے اور سعودی عرب کے ساتھ خاصے دوستانہ مراسم اس وقت ہمیں امریکہ کے نظر آتے ہیں, نو منتخب حکومت جو بائیڈن کی جو ہے وہ بھی خاصے جو ہے ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ امریکہ کی کوششوں سے ایک مرتبہ پھر ایران کے ساتھ سعودی عرب کو بٹھایا جا رہا ہے تعلقات بہتر بنانے کے لیے, اور کیا اس مرتبہ یہ ایک ساتھ چلتے ہوئے نظر آ سکیں گے جو کوششیں کی جا رہی ہیں دونوں ممالک کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال اس کے برعکس ہے. ٹرمپ کے دور میں مان کے اور ٹرمپ کے داماد کو قریبی تعلقات علم میں ہے, آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ انہیں اپنا سب سے پہلا بیرونی دورہ سعودی عرب. تو ٹرمپ کی ٹیم, ٹرمپ کے داماد اور سعودی عرب اور سعودی خاندان آل سعود بالخصوص بن سلمان کے ساتھ قربتیں بہت زیادہ تھیں. جو بائیڈن کے آنے کے بعد وہ کیفیت نہیں ہے, اور ابھی یہ چیز بھی آپ کے نوٹس میں ہے کہ ابھی تک جو بائیڈن نے سعودی عرب کے کسی اعلیٰ حکام سے بالخصوص بن سلمان سے گفتگو نہیں کی ہے, بلکہ امریکی وائٹ ہاؤس کا موقف یہ ہے کہ بن سلمان سے بات نہیں کی جائے گی, اب شاہ سلمان سے بات کی جائے گی. تو بن سلمان جو اپنے آپ کو ایک لحاظ سے بادشاہ سمجھ رہے تھے اور تمام تر اختیارات ان کے پاس تھے, تو وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ انہیں ویسے ہی ریسپانس ملے گا جیسا ٹرمپ کے دور میں تھا. تو جو بائیڈن کی طرف سے ویسا ریسپانس نہیں ہے, اور جو بائیڈن نے ہیومن رائٹس کی اور جمال خاشقجی کے قتل کی اور اس طرح مختلف وجوہات کی بنیاد پہ واضح طور پہ کہا کہ ہم جو ہے وہ اب بن سلمان سے کوئی ڈیل نہیں کریں گے, ہم شاہ سلمان سے بات کریں گے. اسی طرح یمن کے عنوان سے بھی امریکہ نے کچھ اشارے دیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بن سلمان اپنے آپ کو ایک کمزور فرد سمجھ رہا ہے, اور اس وقت سیاسی جو نئی صف بندی ہے خطے کے اندر اس میں وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے. اور اب وہ امریکہ کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اگر جو بائیڈن نے میرے ساتھ تعلقات اچھے نہ رکھے تو میں پھر ایران کی طرف چلا جاؤں گا, میں اس تھڑے کی ساتھ جو ہے وہ اپنی ہمدردیاں رکھوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیکنیک بھی ہے, اور عالمی اور علاقائی سیاست کے اندر ایک نیا ایک اشارہ دیا ہے کہ اگر امریکہ ان کے ساتھ نہیں رہے گا تو ہم بھی پھر اپنی پالیسیاں رکھیں گے, ہم پھر واشنگٹن کا انتظار نہیں کریں گے.
ٹھیک ہے. اچھا راشد صاحب یہ مجھے بتائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ماہ جب بات چیت کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا بغداد میں اور ملاقات ہوئی تھی غالباً دونوں ممالک کے وفود کی، لیکن ڈینائی کیا جاتا رہا دونوں سطحوں سے اس چیز کو کہ ایسا کوئی سلسلہ ہے مذاکرات کے حوالے سے. اب باقاعدہ طور پر نہ صرف یہ کہ محمد بن سلمان نے اپنے ایک پیغام میں یہ کہا ہے کہ وہ اس بات چیت کو جو مثبت پہلو دیکھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ بہتر ہو جائیں گے تعلقات، اور ایران بھی اب سعودی عرب کے لہجے میں تبدیلی کا خیر مقدم کرتا ہوا نظر آتا ہے. تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ عراق کا اس میں کیا مرکزی کردار ہو سکتا ہے، کیوں کر اس پوائنٹ کو چنا گیا ہے کہ عراق جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کردار ادا کرے، غالباً سہولت کار کا آپ اس کو کہہ لیجئے یا کوئی کچھ ایسا ہی ایک کردار دیا گیا ہے. کیا عراق کے لیے بھی ان دونوں ممالک کا نزدیک آ جانا کسی مفاد سے وابستہ ہے، کچھ اس کا بھی اس میں ہمیں بینیفٹ نظر آتا ہے؟ جی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو خبر جو بریک ہوئی، البتہ ویسٹرن میڈیا نے اس کو بریک کیا تھا، جو عراق سے پہلی دفعہ ایسوسیٹڈ پریس نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اور اس پہ ایران نے تو اس وقت بھی خیر مقدم کیا تھا. ایران نے تو اسے ڈینائی نہیں کیا تھا، اس سے یعنی اس کو قبول کیا تھا کہ یہ جو خبریں ہیں ہم اس کو خوش آئند قرار دیں. اس کی ایران کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ کم از کم یہ محاذ اس کا بند ہو جائے کہ جو ایران کے اسلامی انقلاب کے لیے بعض دفعہ بڑا نقصان کا باعث بنتا ہے کہ جب سعودی عرب سے آواز اٹھتی ہے تو سعودی عرب اس کو سنی شیعہ تناظر میں جا کے پیش کرتا ہے، اور جیسے یمن کے عنوان سے 40-42 ممالک ہے کہ بنایا گیا یا کوشش کی گئی، تو اس وقت بھی اس کے پیچھے ایک سنی شیعہ والی جنگ شروع کرنے کی کوشش کی، اور یہ ایران کبھی بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ ریزسٹنس بلاک کے مقابلے میں کوئی سنی نام سے یا مسلمانوں کے اندر اختلاف کے نام سے کوئی بلاک بنے. تو ایران تو ہر سطح پہ شروع سے ہی اس نے یہ کوشش کی تھی کہ سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے رہیں، کم از کم مخالفت نہ ہو، تاکہ یہ جو مسلمانوں کے اندر امت مسلمہ کے اندر کے اختلاف کی جو باتیں وہ نہ ہوں. تو عراق کے عنوان سے جو آپ نے بات کی، عراق کو دو طرح کے مسائل کا سامنا ہے. مسائل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس لحاظ سے ایران اور عراق کی بہت زیادہ قربتیں ہیں، اور دونوں ممالک میں شیعہ سیکٹ اکثریت میں ہے اور ان کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے، اور اس دوران تجارتی حجم جو ہے وہ بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے. اب جو عراق کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے کہ جب ایران اور عراق کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو سعودی عرب اپنی جو اس کی لابیز ہیں عراق کے اندر ان کو حکومت کے خلاف، عراقی حکومت کے خلاف استعمال کرتا ہے. تو عراق کی ایک کوشش تو یہ ہے کہ سعودی عرب کو اس مسئلے پہ راضی کر لے کہ ایران عراق تعلقات جو ہے وہ سعودی عرب کے خلاف نہیں ہے، اور اگلے سٹیپ میں جب عرب سے ان کو گرین سگنل ملا ہے تو پھر عراق نے ایک قدم اور آگے بڑھایا کہ نہ صرف یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات یعنی ایران عراق کے تعلقات سعودیہ پہ اثر انداز نہ ہو، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایران کے قریب. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کاظمی کا جو وہاں کے پرائم منسٹر ہیں یا برہم صالح جو ہیں وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے جو ایران کے دورہ جات ہیں، سعودی عرب کے دورہ جات ہیں، تو اس کے اندر تو یہ موضوع عرصے سے کوک ہو رہا تھا، اور جو لوگ ان خبروں پہ نظر رکھتے ہیں ان کو تو کافی عرصے سے یہ چیزیں مل رہی تھیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پس پردہ کوئی ایسی پالیسیاں بن رہی ہیں کہ جس سے امکان ہے کہ ایران اور سعودی عرب قریب آ جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا کہ یہ کوششیں اپنی طرف سے تھیں، دوسری طرف سے امریکہ نے جو بن سلمان کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں ایسے رویہ اپنایا، تو اس میں تھوڑی سی جلدی آ گئی اور اس میں یعنی اوپنلی یہ چیزیں اناؤنس ہو گئیں. لیکن ایز اے مسلمان ہمیں اس کو خیر مقدم کرنا چاہیے، اور دو مسلمان ممالک کے درمیان جتنے جلدی تعلقات ہو جائیں بہتر ہیں، اور اس میں عراق کی کوششوں کو بھی سراہنا چاہیے، کیونکہ اس سے عراق کا بھی فائدہ ہے، اقتصادی فائدہ ہے. ان کے خود سعودی عرب بھی اس وقت عراق کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر ادھر سے ایران سے اچھے تعلقات ہوں، سعودی عرب سے اس کے ہاتھ ہوں، تو عراق جو ہے وہ ایک ملک کی حیثیت سے اس کو بہت زیادہ فوائد پہنچیں گے. اگر نہ صرف خطے کے عنوان سے بلکہ خود عراق کے عنوان سے بھی بڑے فوائد پہنچیں گے اگر یہ ممالک ایران اور سعودی عرب قریب آ جاتے ہیں. ٹھیک سے ایک بریک لوں گی سر، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید سوالات ہیں جن کے جوابات جاننا چاہیں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
गाड़ी खराब हो गई है तो हरगिज परेशान ना हो, यहाँ वहाँ कहीं ना जाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर पर तशरीफ लाएं और अपनी गाड़ी की मुकम्मल इंस्पेक्शन करवाएं। इंजन में खराबी हो या हो सस्पेंशन का मसला, व्हील बैलेंसिंग करानी हो या फिर अलाइनमेंट, हर काम मयारी और मुकम्मल तसल्ली के साथ करवाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर वर्कशॉप में अपनी गाड़ी की न्यूयॉर्क स्टेट इंस्पेक्शन भी करवाएं। 1259 मैकडोनल्ड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 718-377-2323। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। ईरान और सऊदी अरब के माबैन जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, ताल्लुकात में बहाली के हवाले से इसको एक पॉजिटिव साइन के तौर पर देखा जा रहा है। क्या कुछ आइंदा आने वाले दिनों में होगा, इस पर हम कुछ बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर राशिद अब्बास नकवी हमारे साथ ईरान से मौजूद हैं हमारे साथ प्रोग्राम में। राशिद साहब, मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि हमने देखा कि ये मुज़ाकरात बिलखुसूस एक ऐसे वक्त में हुए जब जिस तरह आपने भी कहा कि ट्रंप के मुकाबले में जो बाइडन के इस वक्त सऊदी अरब से वो हमें ताल्लुकात नज़र नहीं आ रहे जो देखे गए थे, और वो शाह सलमान से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए या उनके साथ मज़ाकरात या बातचीत के लिए ज़्यादा सीरियस नज़र आते हैं बनिस्बत MBS के। लेकिन इस वक्त अमरीका जिस तरह से जौहरी मुआहदे के हवाले से वापसी के लिए कोशिशें करता हुआ नज़र आ रहा है इस मुआहदे में, और मुआहदे की बहाली और ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे का भी वो कुछ इंदिया देते हुए नज़र आते हैं, कुछ इस तरह के उनकी तरफ से इशारे मिलते हैं। क्या आपको लगता है कि एक ऐसे वक्त में ये जो मुज़ाकरात हुए हैं ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, ये जौहरी मुआहदे से भी कोई इसका लिंक है? अमेरिका इस चीज़ में शायद कोई सपोर्ट हासिल करना चाह रहा है? देखिए, उसकी सपोर्ट का मसला नहीं है, इसको हम बाज़ मौज़ूआत को पेचीदा कर देते हैं। इस वक्त बड़ी सादा सी बात है कि जब ये मुज़ाकरे थे तो सऊदी अरब की तास पे अमेरिका पे दबाव था कि वो 5+1 के अंदर ईरानी मुतालबात को न माने। ये उस वक्त की बात है जब ये मुज़ाकरात अपने इब्तदाई मरहले में थे। अब उसके अंदर बहुत सारे मराहल पेश आए और इस वक्त सूरत ये है कि ईरान ने तो उस मुआहदे की तमाम शराइत पे अमल किया, फिर डोनाल्ड ट्रंप से मोहलत तरफ से कि अगर आप ठीक है अपनी प्रोग्राम किए थे हम उन पे अमल दरामद नहीं करेंगे, और फिर ईरानी पार्लियामेंट ने भी फैसला कर दिया। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि सूदी शरह थी या यूरेनियम की अफसूदगी का जो आप कहते हैं कि उसको स्टोर करने की, और इसी तरह नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूज से और मुख्तलिफ चीज़ें और भी जो थी कि जो मुआहदे के अंदर ईरान ने अपने लिए करार दी थी कि इनको अंजाम नहीं देंगे, तो ईरान ने दोबारा शुरू कर दी। तो अब बुनियादी तौर पे अमेरिका पे है कि हम इस मुआहदे आ जाए। ईरान का मुतालबा यह है कि अमेरिका न सिर्फ वापस आए बल्कि तमाम सैंक्शंस ख़त्म करके आए, और हम उन सैंक्शंस को देखेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे कि सिर्फ कागज़ पे प्रैक्टिकल भी होनी है। तो अब अमेरिका के उस फैसले का अखलाकी दबाव में यूरोपीय यूनियन भी किसी हद तक ईरान का साथ देती है, फिर चाइना भी ईरान के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब की तरफ से इस वक्त कोई बड़ी रुकावट नहीं है कि जिसको बहाना बनाया जा सके कि अमेरिका सऊदी अरब को कोशिश कर रहा है कि ईरान के करीब आ जाए ताकि सऊदी अरब उस पर रजिस्ट ना करे। इस वक्त सऊदी अरब अमेरिका ताल्लुकात उनकी एक अपनी मुश्किलात हैं, उसका कोई इस मुआहदे से ताल्लुक नहीं है कि अगर ये मुआहदा हो जाता है तो सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के इत्तेहादियों से निकल जाएगा या उसकी मुखालफत में खड़ा हो जाएगा। वो दो मैं समझता हूँ अलग-अलग चीज़ें हैं। असल मसला ये है कि खुद अमेरिका के अंदर अखलाकी जरूरत नहीं है कि वो बाकायदा इस पे आए और अगर दोबारा शर्मिंदा हो के वापस आए फिर तमाम तर ईरान को भी मान ले, तो ये एक मुश्किल है। अलबत्ता मैं यहाँ पे एक और नुक्ता बयान करना चाहता हूँ कि इस के जो नताइज हैं ये नतीजा खेज होते हैं या नहीं है, वो इनका ईरान खबाज से भी अब गहरा ताल्लुक बनता है, और इसके कोई नज़र नहीं आता। वो देखेंगे कि अगर मुआहदे से वापस आने, सैंक्शंस के खात्मे से ईरान के अंदर कोई ऐसी हुकूमत वजूद में आ सकती है कि जो अमेरिका के फ़ायदे में हो, तो फिर वो इस तरह का फैसला मुझे नहीं मुआहदे में ईरानी शराइत पे वापस आए।
ٹھیک صحیح. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو یمن کی صورتحال کا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا تھا، ایران اور سعودی عرب کے مابین تعلقات بہتر ہونے سے یا تعلقات بحال ہونے سے یمن میں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جنگ کسی کیفیت گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے، وہ جنگ بندی کی طرف بڑھے گی یا وہاں کے حالات تھوڑے سے بہتر ہو سکیں گے؟ دیکھیں، ایران نے ابھی تک یہ کہا کہ لہجے میں تبدیلی آئی ہے، یعنی اقدامات اور عمل میں تبدیلی کی ایران نے بھی نہیں بات کی. ان تمام تر مذاکرات کا کہ جن کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ کہیں اور پہ ہو رہے ہیں، تو ابھی صرف لہجے میں تبدیلیاں ہیں، عملی تبدیلیاں کوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن ایران کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ یمن کو اس جنگ سے نکالے، کیونکہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یمن کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو انسانی حقوق کی وائلنس ہو رہی ہے، اور جس انداز سے وہاں پہ سعودی عرب کی طرف سے بالخصوص فضائی جو حملے ہوئے ہیں، اس کے اندر اس کا 80-90% انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. وہاں پہ وبائیں ہیں، وہاں پہ بچے، خواتین، جو حالت ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ہزاروں کے لحاظ سے وہاں پہ قتل عام ہوا ہے. تو ایران کی تو پوری کوشش ہے، اور اس سے پہلے بھی جو یمن کی صلح کی 2 کوششیں ہو چکی تھیں، کویت کے اندر، سویڈن کے اندر اور ریاض کے اندر، تو اس میں ایران کا تو یہ موقف تھا کہ فوری طور پہ جنگ بندی کی جائے. پہلا کام ہی جنگ بندی کا ہونا چاہیے، پھر اس کا جو محاصرہ ہے اس کا محاصرہ ختم ہونا چاہیے، پھر تیسرے مرحلے میں آ کے خود وہاں کے یمنیوں کو موقع دیا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں آئندہ کی حکومت کے سلسلے میں. کسی بیرونی طاقت کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کی طرح الجھ چکا ہے، وہ بھی وہاں سے شرافت مندانہ ودرال چاہتا ہے، کسی طریقے سے اس کی عزت بھی بچ جائے، ساکھ بھی بچ جائے. کیونکہ ابھی جس انداز سے ڈرون ٹیکنالوجی میں یمنیوں نے کامیابی حاصل کی ہے، اور جس انداز سے ان کے پاس جو میزائل، انہوں نے نئے میزائل بنا لیے ہیں جو 3,500 کلومیٹر تک، 1,500 کلومیٹر تک تو اس کے انہوں نے آزمائے ہوئے ہیں. تو ایک لحاظ سے تو خود سعودی عرب کے لیے بھی اس وقت ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس یمن کی جنگ سے اپنی جان چھڑائے. چونکہ وہاں سے جو بائیڈن نے بھی ہلکے پھلکے اشارے کیے ہیں کہ اب ہم ہر ہتھیار اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ وہاں پہ انسانی حقوق کی وائلنس میں استعمال ہو. بظاہر اس طرح کے امریکہ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں. تو سعودی عرب کی بھی کوشش ہے کہ یمن کی جنگ ختم ہو، ایران کی بھی کوشش ہے کہ یمن کی جنگ ختم ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کی بھی یہی خواہش ہے کہ 2 مسلمان ممالک کے درمیان جو یہ جنگ ہے وہ جلد سے جلد ختم ہو جائے. تو اس سلسلے میں جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سب کی تائید کرنی چاہیے، اس کو خوش آئند کہنا چاہیے، اور شاید یہی چیزیں جو ہے وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی کے خاتمے کا بھی باعث بن جائے. صحیح. ابھی تک جس طرح آپ نے کہا کہ لہجے میں ضرور تبدیلی کا اشارہ ملتا ہے اور اس کا خیر مقدم بھی کیا جا رہا ہے ایران کی طرف سے، تو کیا آپ کو کتنی امید نظر آتی ہے اب تک کی جو ڈیولپمنٹ رہی ہے، بات چیت کا جو سلسلہ ہے جو شروع ہوا ہے، اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بحالی تعلقات میں کتنی فیصد کامیابی کی امید ہے؟ دیکھیں، سفارتی امور جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں. اتنے 5 سال سے منقطع معاملات ہیں، پھر ایشوز بڑے سیریس قسم کے ایشو ہیں. ایک تو بہت بڑا ایشو خود آپ کے سامنے ہے، یمن والا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایران کے 500-600 شہداء ہیں جو منا کے موقع پہ ہوئے، اس پہ سعودی عرب نے کوئی رسپانس نہیں دیا. اس کے علاوہ جو سعودیہ کے جو اسرائیل کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں وہ خود ایک بڑی رکاوٹ ہیں. اس کے علاوہ جو شام اور عراق کے اندر داعش کی سپورٹ یا جبہت النصرہ کی سپورٹ کہا جاتا ہے کہ وہ سعودی عرب کرتا ہے. اسی طرح اور بھی خطے کے جو بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو بدستور موجود ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ سفارتکاری کے اس عمل سے کن چیزوں ترجیحاً پہلے مرحلے پہ حل کیا جاتا ہے، اور اگر یمن کے موضوع سے شروع کیا جائے تو جس کے لیے چانسز زیادہ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی تھوڑی سی جلدی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک، صحیح. بہت شکریہ. ڈاکٹر راشد عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے اور کچھ ہم بات چیت کر رہے تھے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی کے حوالے سے جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے عراق کے دارالحکومت بغداد میں. اس میں کیا کچھ عراق کے لیے بہتری نظر آتی ہے، کیا کچھ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بحالی کی امید پیدا ہو چکی ہے، اور کتنے یہ تعلقات بہتری کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، آج کے اس پروگرام میں ہمارے زیر بحث رہی. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.